اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ رمضان مبارک کے روزے اللہ نے جب فرض کیے ہیں تو فرمایا کہ اس کی غرض و غایت اور مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اہل تقوی کی کیا صفات ہیں، متقی لوگ کیسے ہونے چاہیے، اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اللہ کو ناراض کر کے گناہ کا کام کر کے اپنی جان پر ظلم کر دیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کو ناراض کر دے وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، وہ چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر ذکر اللہ، فوراً اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کی طرف آئیں گے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو اپنے غلطیوں کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ کے پاس آ کر اللہ سے اپنے گناہوں پر استغفار کریں گے، اپنے گناہ کو سامنے رکھیں گے کہ یا اللہ یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اگر کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کے تعلق میں آ کر آپ نے اس کیے گناہوں پر آنسو بہا رہا ہوتا ہے اور اللہ سے معافی اور توبہ کا طلبگار ہوتا ہے کہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے، اللہ آئندہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا، اور اب صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اپنے اس بندے پر اس انداز سے تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھ لو، اس سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو میرے گناہوں کو معاف کرے۔ تو کس طرح اللہ کے سامنے یہ گر گراتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، اپنی خطا پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ نبی صاحب فرماتے ہیں پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، بندہ پھر کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے یا اسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے سامنے آتا ہے، پھر آ کر اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ بس اس دفعہ مجھ کو معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میرا بندہ ہے، اس سے خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، لیکن فرشتوں دیکھو یہ کس طرح مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا یہ گناہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اس کو اللہ کی غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی سزا کا شدید کو خوف ہو رہا ہے، اس پر اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ تو نبی اسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو پھر معاف فرما دیا۔ یہ حدیث میں اس طرح معاملات آتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ 70 مرتبہ بھی کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور 70 مرتبہ دن میں گناہ کرتا ہے، ہر مرتبہ اللہ سے، یہ دلوں کو اللہ جانتا ہے، اور وہ بھی خلوص دل سے اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، ہر مرتبہ گناہ پر اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ فوری طور پہ ذکر اللہ، جسے قرآن نے کہا کہ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ کے ذکر کی طرف، قرآن کی تلاوت۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جب کوئی تم سے گناہ ہو تو فوراً نیکی کی طرف آؤ، جلدی جلدی کوئی نیکی کرو، کیونکہ ابھی جو ہم قرآن پاک کے آج صبح کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے
کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ترازو کھڑا ہوگا اور نیکیاں اور بدیاں تل رہی ہوں گی۔ اگر ایک آدمی سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اللہ سے توبہ کرے اور نیکی کرے تاکہ اس کے نیکیوں، ایک تو اللہ سے گناہ ختم کر دے اور نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی جائیں۔ تو انشاءاللہ مزید پہ گفتگو کریں گے کہ ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم، گناہ ہو تو فوری اللہ کے سامنے اللہ سے ذکر، نماز، قرآن، استغفار، معاملات، اس سے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے رجوع کرنا اور پھر اللہ سے توبہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔